یہ دنیا نقل و حرکت سے بھری ہوئی ہے۔ ہزاروں جہاز روزانہ آسمان میں اڑتے ہیں، مگر تاریخ میں صرف ایک جہاز ایسا ہے جو آسمان میں اڑا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ نہ ملبہ، نہ سگنل، نہ کوئی آخری پیغام۔ آج ہم MH370 کی گمشدگی کو آخرکار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 8 مارچ 2014 کی رات 12:41 پر ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ MH370 243 مسافروں کے ساتھ کولمبور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوا۔ موسم صاف، جہاز بہترین حالت میں، پائلٹ تجربہ کار، سب کچھ نارمل تھا۔ پائلٹ نے آخری بار 1:19 پر کہا، گڈ نائٹ ملیشیا 370، اور پھر خاموشی۔ 1:21 پر جہاز کا ٹرانسپورٹر بند ہو گیا، ریڈار سے جہاز غائب، مگر فوجی ریڈارز کچھ اور دکھاتے ہیں۔ جہاز نے اچانک یو ٹرن لیا، پھر ملیشیا کے اوپر واپس آیا اور کسی نے کوئی ڈس اسٹریس کال نہیں بھیجی۔ یہ بات ہر تحقیق کا پہلا بڑا راز ہے۔ ان مارسات سیٹلائٹ کے مطابق جہاز 7 گھنٹے تک اڑتا رہا۔ جہاز نہ نیچے گیا نہ پھٹ گیا، بس آسمان کے دورے جنوب میں جاتا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے مانا یہ عام حادثہ نہیں تھا۔ اب شروع ہوتی ہے تحقیق کی اصل کہانی۔ دنیا بھر کے ماہرین نے 4 بڑے سوالات پوچھے: پائلٹ سوسائڈ، ہائی جیکنگ، مکینیکل فیلیور، ڈیلیبریٹ کنٹرول شٹ ڈاؤن۔ اگر بات کریں پائلٹ سوسائڈ کی تو اس کا نہ کوئی لنک، نہ ڈیٹا، نہ میسیجز، سب کچھ نارمل تھا۔ نو ڈپریشن، نو فائنینشیل اسٹریس، کاکپٹ میں بھی کوئی جدوجہد نہیں دیکھی گئی۔ یہ تھیوری اس حوالے سے کمزور ثابت ہوئی۔ ہائی جیکنگ کی بات کریں تو کوئی گروپ سامنے نہیں آیا، کوئی مانگ، پیغام، ویڈیو نہیں جاری کیا گیا۔ ناممکن نہیں، مگر یہ تھیوری بھی کمزور ثابت نکلی۔ مکینیکل فیلیور، اگر خرابی ہوتی تو پائلٹ SOS بھیجتے۔ 7 گھنٹے جہاز خود نہیں اڑ سکتا، یہ سوال بھی رد ہوا۔ ڈیلیبریٹ کنٹرول شٹ ڈاؤن، ACARS کمیونیکیشن ٹرانسپورٹر ایک ایک کر کے مینولی بند کیے گئے۔ نیویگیشن کا راستہ بدلنا صرف ماہر پائلٹ یا ہائی جیکر کر سکتا ہے۔ یہ سب ایکسیڈنٹ نہیں لگتا، بالکل یہ ڈیلیبریٹ ایکشن تھا۔ ان مارسات کے پنگز بتاتے ہیں جہاز ساؤتھ کی طرف گیا۔ اسی راستے پر سمندر میں ایک ڈیڈ زون ہے جہاں کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ مکمل ڈیٹا نہیں دے سکتا۔ ماہرین کے مطابق جہاز نے فیول ختم ہونے تک آٹو پائلٹ پر اڑان جاری رکھی۔ آخر میں جہاز نے شاید اسپائرل ڈائیو کیا اور سمندر میں تیزی سے گر گیا، اس لیے بڑے ٹکڑے نہیں ملے۔ 2015 اور 16 میں افریقہ کے ساحلوں پر 30 سے زیادہ ٹکڑے ملے۔ فلپرون، مین ونگ پارٹ، کیبن انٹیریئر پیسز، انجن کوولنگ ڈبرز، ان پر جو مارکس تھے وہ ہائی اسپیڈ امپیکٹ سے ملتے تھے۔ یہ ثابت کرتا ہے جہاز سمندر میں ہی گرا تھا۔ پائلٹ پر سب نے شک کیا، مگر ثبوت کچھ اور کہتے ہیں۔ گھر میں فلائٹ سیمولیٹر تھا، مگر اس میں انڈین اوشن روٹ انکمپلیٹ تھا۔ سائیکولوجیکل رپورٹس نارمل تھی، CCTV فوٹیج کام تھا۔ اگر پائلٹ نے کیا ہوتا وہ کوئی نشان یا ثبوت چھوڑتا، مگر نہیں چھوڑا گیا، اس لیے یہ تھیوری آج تک ان پروون ہے۔ جی ہاں، چند بگ تھیوریز آج بھی موجود ہیں، جیسے فائر ان کاکپٹ، ہائپوکسیا، USA ملٹری شٹ ڈاؤن، ایران ہائی جیکنگ، اسٹولن پلین فار فیوچر اٹیک، ڈیپ ساؤتھرن اوشن کریش، جہاز میں آگ لگ جانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاکپٹ میں آگ لگی ہوگی جس سے سسٹمز بند ہو گئے ہوں گے۔ آگ اگر ہوتی تو جہاز 7 گھنٹے تک نہیں اڑ سکتا۔ آگ تیزی سے جہاز کو تباہ کر دیتی۔ جہاز میں آکسیجن ختم ہو جانا، کہ شاید آکسیجن ختم ہو گئی ہو، سب لوگ بے ہوش ہو گئے ہوں اور جہاز خود بخود آٹو پائلٹ پر چلتا رہا ہو۔ یہ سوال غلط کیوں ہے؟ اگر پائلٹ بے ہوش ہوتے تو جہاز اتنے صاف اور سیدھے راستے پر نہیں جاتا۔ یہ راستہ صرف کسی انسان نے جان بوجھ کر بدلا تھا۔ امریکہ نے جہاز مار گرایا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں امریکہ نے غلطی سے جہاز گرا دیا اور بات چھپا لی۔ کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ سگنل، نہ رپورٹس، نہ ملبہ، یہ صرف افواہیں تھی۔ ایران نے جہاز اغوا کیا۔ ایک نظریہ تھا کہ جہاز کو ایران لے جایا گیا۔ کوئی ویڈیو، کوئی سیٹلائٹ تصویر، کوئی سیکیورٹی رپورٹ،
کچھ بھی اس تھیوری کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جہاز چرا کر کہیں چھپا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاز کو بعد میں دہشت گرد حملے کے لیے چھپا دیا گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو 10 سال میں کبھی نہ کبھی وہ جہاز سامنے ضرور آتا، مگر آج تک نہیں آیا۔ جہاز سمندر میں گرا۔ جہاز نے راستہ بدلا، ساؤتھ سمندر کی طرف گیا، فیول ختم ہوا اور وہ سمندر میں گر گیا۔ کیوں یہ سب سے مضبوط تھیوری ہے؟ کیونکہ سیٹلائٹ ڈیٹا یہی راستہ دکھاتا ہے۔ جہاز کا ملبہ افریقہ کے کنارے ملا، سمندر کا بہاؤ بھی یہی ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ تھیوری ہے جس پر دنیا کے ماہرین سب سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں۔ ہم پوری ایمانداری سے حقیقت کے قریب پہنچ سکتے ہیں، مگر مکمل حل نہیں دے سکتے۔ ایویڈنس، ڈیٹا، انویسٹیگیشن یہی کہتے ہیں۔ جہاز سے مینولی رابطے بند کیے گئے۔ فلائٹ نے ایک ماہر انسان کے کنٹرول میں راستہ بدلا اور پھر آٹو پائلٹ پر ساؤتھ اوشن میں چلا گیا۔ فیول ختم ہوا، جہاز ہائی اسپیڈ امپیکٹ میں ٹوٹا، ملبہ کرنٹس کے ساتھ افریقہ پہنچا۔ یہ ریئلسٹک اینڈ ایویڈنس بیسڈ سولوشن ہے جسے گلوبل ایویشن ایکسپرٹس سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا ابھی بھی بلیک باکس کی تلاش کر رہی ہے، اور صرف وہی بلیک باکس اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے حل کر سکتا ہے۔ 243 خاندان آج بھی انتظار میں ہیں۔ آسمانوں میں اڑتے ہر جہاز کو MH370 کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی طاقتور ہو، قدرت اپنے راز ہمیشہ چھپا سکتی ہے۔ شاید کسی دن سمندر وہ سچ بتا دے جو وہ 10 سال سے اپنے اندر چھپا کر بیٹھا ہے۔